بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولید کے مستقر سے کلیسا ترش 5 میل اور الاخوین کے قلعے 10 میل کے فاصلے پر تھے۔ یہ زمین کی وہی پٹی ہے جو بحیرہ روم اور خلیج بسکے کے درمیان اندلس اور فرانس کو ملاتی ہے۔ ولید اور ناتور دونوں اپنے گھوڑے سرپٹ دوڑاتے ہوئے کلیسا ترش سے ذرا ہٹ کر درختوں کے ایک جھنڈ کے اندر رکے۔ دونوں بہترین جنگی لباس پہنے ہوئے تھے۔ سورج مغرب میں غروب ہونے کو تیاری میں تھا۔ ولید نے اپنے گلے میں اوریاح کی سلیب ڈالی اور اپنے گھوڑے کی باگ ناتور کو تماتے ہوئے اس نے کہا، ناتور، تم دونوں گھوڑوں کے ساتھ یہیں رکو، میں کلیسا جا کر اوریاح کا خط اس کی بیٹی کو پہنچاتا ہوں۔ ہمیں محتاط رہنا ہوگا، یہ سرزمین دشمن کی ہے۔ ناتور نے بڑی عقیدت اور احترام میں کہا، میرے آقا، اگر خطرے کی کوئی بات ہو تو میں آپ کے ساتھ جانا پسند کروں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ تنہا خطرے کا سامنا کریں۔ ولید نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی، تم فکر مند نہ ہو، میں بہت جلد لوٹ آؤں گا۔ ولید کلیسا کی طرف بڑھ گیا اور ناتور وہیں رک کر اس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ ولید سفید، سرخ، گلابی اور عنابی پھولوں کے تختوں کے درمیان سے گزرتا ہوا کلیسا کے دروازے پر آیا۔ وہاں کلیسا کا ایک محافظ بیٹھا ہوا تھا۔ ولید نے گلے میں لٹکتی سلیب پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس محافظ سے کہا، مجھے امونا سے ملنا ہے، چند روز ہی ہوئے ہیں وہ اس کلیسا میں آئی ہے۔ محافظ نے تیز نگاہوں سے ولید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا اس کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ ہے؟ ولید نے جھٹ کہہ دیا، ہاں، میں اس کا رشتہ دار ہوں۔ محافظ کھڑا ہوتا ہوا بولا، میرے ساتھ آؤ۔ ولید اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ محافظ اسے کلیسا کے مہمان خانے میں لایا اور ایک نشست کی طرف اشارہ کر کے کہا، تم یہاں بیٹھو، میں امونا کو یہیں بھیجتا ہوں۔ محافظ باہر نکل گیا۔ ولید نشست پر بیٹھ جانے کے بجائے کمرے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ٹہلنے لگا تھا۔ پھر وہ اپنے گلے میں لٹکتی ہوئی اس سلیب کا جائزہ لینے لگا جو بوڑھے اوریاح کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد امونا اس کمرے میں داخل ہوئی اور مسلح ولید کو دیکھ کر دروازے پر ہی ٹٹک کر کھڑی ہو گئی۔ اسے شک ہوا تھا کہ شاید جیولیس ماریا کا کوئی آدمی اسے لے جانے کو آ گیا ہے۔ ولید نے آنکھیں اٹھا کر امونا کی طرف دیکھا۔ ولید کو یوں لگا گویا نگہت و شمیم کی کوئی لہر، خوشبو کی ترنگ، رنگوں کا طوفان اور نغموں کی کوئی موج دروازے پر آ کر رک گئی ہو۔ امونا کا سیلاب کی طرح بہتا ہوا حسن ولید کو متاثر کیے بغیر نہ رہ سکا۔ جلد ہی ولید سنبھل گیا اور اپنی آنکھیں جھکاتے ہوئے اس نے امونا کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، آپ مجھ سے خوفزدہ نہ ہوں، میں جیولیس ماریا کا آدمی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں اور آپ کے باپ اوریاح کی طرف سے آپ کے نام ایک خط لے کر آیا ہوں۔ امونا فوراً کمرے کے اندر آ گئی اور ولید کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ولید نے پھر کہا، مجھے افسوس ہے کہ آپ کا باپ مر چکا ہے۔ امونا چونک پڑی، کیا کہا؟ میرا باپ مر گیا ہے؟ ولید نے اپنے لباس کے اندر سے اوریاح کا خط نکال کر امونا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تمہارا باپ تمہارے نام یہ خط لکھتے لکھتے دم توڑ گیا تھا۔ امونا نے خط لے لیا اور پڑھنے لگی۔ خط پڑھ کر امونا زاروں قطار رونے لگی تھی۔ اس کی ہچکیاں اور سسکیاں بند گئی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو یوں بہتے رہے جیسے ہوا اور دھوپ میں برف پگھلنے لگتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد امونا سنبھلی اور ولید کی طرف دیکھا۔ وہ سامنے دیکھنے کے بجائے نیچے کمرے کے فرش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس حالت میں وہ امونا کو بڑا سادہ، معصوم، خوبصورت، دلکش اور باروب لگا۔ پھر اس نے اپنے ہونٹوں کی پوری نغمگی میں کہا، کیا آپ امیر حشام کے بیٹے ولید ہیں؟ ولید نے چونک کر سر اوپر اٹھایا اور امونا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم میرا اور میرے باپ کا نام کیسے جانتی ہو؟ امونا نے دلکش آواز میں کہا، آپ خود ہی تو کلیسا کے محافظ کو کہہ چکے ہیں کہ آپ میرے رشتہ دار ہیں، اور پھر میرے باپ نے خط میں آپ کے متعلق بہت کچھ لکھ دیا ہے۔ میں پہلے سمجھتی تھی کہ آپ جیولیس کے آدمی ہیں اور مجھے یہاں سے زبردستی لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ پھر امونا نے اپنے لباس کے اندر سے ایک خنجر نکالا اور ولید کو دکھاتے ہوئے کہا، اگر آپ جیولیس کے آدمی ہوتے تو میں اس خنجر سے اپنے آپ کو ختم کر لیتی، کاش آپ۔ ولید نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم نے صرف ایک بیڑیا دیکھا ہے، میرے سامنے ایسے انگنت بیڑیے ہیں جن سے مجھے نمبرد آزما ہونا ہے۔
امونہ نے دعا کے انداز میں کہا، مقدس باپ آپ کو ہر کام میں کامیاب کرے گا۔ ولید نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم کوئی فکر نہ کرنا، اب جب کہ تمہارا باپ مجھے تمہارا محافظ و مکافل بنا چکا ہے، میں ہر طرح سے تمہاری حفاظت و کفالت کروں گا۔ پھر ولید نے اپنے لباس کے اندر سے نقدی کی ایک تیلی نکالی اور امونہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تھوڑی سی نقدی ہے، رکھ لو، تمہارے کام آئے گی، میں اس کے علاوہ بھی تمہیں بہت کچھ دیتا رہوں گا۔ امونہ کے گالوں پر خوشگوار حرارت سرایت کر گئی تھی، وہ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے شرما رہی تھی۔ ولید نے تیلی زبردستی اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ تمہارا مجھ پر حق ہے کہ میں تمہارے باپ سے اس کا عہد کر چکا ہوں۔ امونہ نے تیلی لے لی اور آنسو بہاتے ہوئے کہا، میں جو ایک ستم رسیدہ لڑکی ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرنے کے علاوہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی، تاہم اگر کبھی آپ کو میری ضرورت محسوس ہوئی تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں تو میں آپ کی خاطر اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ تک بہا دینے کو تیار ہو جاؤں گی۔ گو میں ایک عیسائی لڑکی ہوں، لیکن جس روز جیولس ماریہ کے ہاتھوں تلیتلا کے مسلمان حکمران یحییٰ المامون کو شکست ہوئی تھی تو مجھے اس کا ایسا دکھ اور صدمہ ہوا تھا کہ میں رات بھر روتی رہی تھی۔ مجھے معلوم نہیں ایسا کیوں ہے، تاہم میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ایک عیسائی کی حیثیت سے میں آپ کے لیے کام کرنے کو تیار ہوں۔ کیا یحییٰ المامون کی طرح ان طوفانوں میں آپ کے قدم بھی اکھڑ تو نہ جائیں گے؟ میرے باپ نے اپنے خط میں لکھا ہے، آپ جیولس ماریہ سے ٹکرانے کا عہد کر چکے ہیں۔ ولید نے گہرے تصورات میں ڈوبتے ہوئے کہا، تمہارے باپ نے ٹھیک لکھا ہے۔ سنو امونہ، گو میں ایک ایسا مسافر ہوں جس کا سفر ابھی شروع نہیں ہوا، اس کے باوجود مجھے امید ہے۔ میں ان لوگوں کو مایوس نہ کروں گا جو مجھ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ میں آنے والے طوفانوں میں سرخرو ہو کر نکلوں گا۔ اب میں جاتا ہوں، میرا ایک ساتھی کلیسا سے باہر درختوں کے جھنڈ میں میرا گھوڑا لیے میرا منتظر کھڑا ہے، اب میں تم سے ملتا رہوں گا۔ ولید جب پیچھے ہٹنے لگا تو امونہ نے کہا، ٹھہریے۔ ولید رک گیا۔ امونہ نے کہا، آپ نے میرے باپ کو کہاں دفن کیا ہے؟ ولید نے افسردہ لہجے میں کہا، میرے ساتھی اسے میرے مستقر میں اب تک دفن کر چکے ہوں گے۔ امونہ نے دلگیر لہجے میں کہا، کیا کسی روز میں اپنے باپ کی قبر دیکھ سکوں گی؟ ولید نے سوچ کر کہا، اس کے لیے تم چند دن انتظار کرو، پھر میں تمہیں اپنے ساتھ تمہارے باپ کی قبر پر لے جاؤں گا۔ ولید مڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ امونہ دروازے پر کھڑی ہو کر اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ اتنے میں ایک شوخ سی راہبہ بھاگتی ہوئی آئی اور امونہ کا شانہ پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا، کہاں کھو گئی ہو؟ اس جانے والے سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ امونہ نے ڈوبتی آواز میں کہا، وہ میرا امزاد ہے۔ وہ راہبہ امونہ سے کچھ زیادہ ہی بے تکلف ہو گئی تھی، اس کے علاوہ وہ امونہ کی طرح ہی خوبصورت تھی۔ اس نے امونہ کا کان پکڑتے ہوئے کہا، لگتا ہے اس کلیسا میں آنے سے قبل تم اسے پسند کرتی رہی ہو، تبھی اسے جاتا دے کر یوں اداس ہو گئی ہو۔ کلیسا میں عبادت کی گھنٹیاں بجنے لگی تھی۔ اس دوسری راہبہ جس کا نام تویا تھا، امونہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آؤ چلیں، مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ ولید اب نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ دونوں کلیسا کے اندر چلی گئی تھیں۔ ولید اور ناتور دونوں اپنے گھوڑے سرپٹ دوڑاتے ہوئے اب الاخوین کے قلعوں کی طرف جا رہے تھے۔ پہلے انہوں نے دونوں قلعوں کے گرد ایک چکر لگا کر جنگی نقطہ نگاہ سے ان کا جائزہ لیا۔ پھر وہ ایک قلعے میں داخل ہوئے۔ اندر ایک بہت بڑا شہر تھا، کھلے میدان اور باغات تھے۔ بازار میں آ کر ولید نے چند سلیبیں خریدی، پھر وہ قلعے سے نکلے اور واپس اپنے مستقر کی طرف گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ دوسرے روز آدھی رات کے بعد جبکہ کائنات کی ہر چیز گہری اور پرسکون نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، ولید اپنے لشکر کے ساتھ اپنے مستقر سے نکلا۔ اس کی صفوں میں عرب، مرابطین اور حبشی شامل تھے۔ مسلم کو مستقر کی حفاظت کے لیے چھوڑا گیا تھا، جبکہ عمروس بن جندل، ناتور بن بدر اور جابر بن وہب نائبوں کی حیثیت میں اس کے ہم رکاب تھے۔ رات کے اس وقت جبکہ سرد ہوائیں یہ پیغام دے رہی تھیں، سو جاؤ، میں صبح کی امید ہوں، لشکر کروٹیں لیتی رات بھر بڑی برق رفتاری سے سفر کر رہا تھا۔ الاخوین کے قلعوں سے 1 میل دور ولید نے لشکر کو روک دیا، جہاں اس نے لشکر کے 4 حصے کیے۔ حرابل کا سردار عمروس کو بنایا گیا۔
قلب ولید نے اپنے پاس رکھا۔ میسرہ پر ناتور بن بدر اور میمنہ پر جابر بن وہب کو سالار مقرر کیا گیا۔ ناتور اور جابر کو دونوں قلعوں سے ہٹ کر جھاڑیوں اور خودرو بیلوں کے اندر گات میں بٹھا دیا گیا، جبکہ ولید اور امروس دونوں قلعوں کے قریب ایک کھلے میدان میں اپنے لشکر کے ساتھ فروکش ہو کر صبح کا انتظار کرنے لگے تھے۔ یہ وہی میدان تھا جس کے اندر ایک بار تلیتلیہ کے حکمران یحییٰ المامون کو جولوس ماریہ نے شکست دے دی تھی۔ جب صبح ہوئی اور دن کی روشنی میں جولوس ماریہ کو یہ خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر اس سے جنگ کرنے کے لیے پڑاؤ کیے ہوئے ہے، پہلے اس نے قلعے کے برج پر چڑھ کر ولید اور امروس کے لشکر کا جائزہ لیا، پھر ان کی تعداد سے مطمئن ہو کر وہ اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور کسی قسم کے توقف کے بغیر ولید اور امروس پر حملہ کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اچانک مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان پر بوکھلاہٹ طاری کر دے گا اور وہ اس کے سامنے بھاگ جانے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ اس سے قبل یہی طریقہ کار وہ یحییٰ المامون پر بھی آزما چکا تھا اور اس میں اسے کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ لیکن یہاں معاملہ الٹ تھا۔ ولید اور امروس اس کے حملے کے منتظر تھے اور انہوں نے جولوس ماریہ کے حملوں کا جواب بڑی سختی سے دیا تھا۔ جب جولوس ماریہ اپنے قلعے سے نکل کر ولید اور امروس سے جنگ کرنے لگا، ولید کی ہدایت کے مطابق ناتور اور جابر حرکت میں آئے۔ وہ گات سے نکلے اور مار داڑ کرتے ہوئے ایک قلعے میں ناتور اور دوسرے میں جابر داخل ہو گیا۔ انہوں نے قلعوں کے محافظوں کو تہہ تیغ کر کے فصیل کے سارے برجوں پر قبضہ کر کے اپنی حالت مضبوط کر لی تھی۔ عین اس وقت جب کہ ولید اور امروس اپنے لشکر کے ساتھ جولوس ماریہ کے مقابلے میں امیدوں کے مظہر اور دلوں کی دھڑکن بن کر ایک نئے جذبے، ایک نئے آدرش میں ذرے ذرے کو سورج کی تابانی اور قطرے قطرے کو دریا کی روانی بخش رہے تھے، قلعے سے بچ کر بھاگ نکلنے والے محافظوں نے جولوس کو خبر دی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر دونوں قلعوں میں داخل ہو گیا ہے۔ جولوس ماریہ کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ جنگ سے منہ موڑ کر اپنے قلعوں کی طرف بھاگا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ قلعوں میں بند ہو کر شہروں پر قبضہ کرنے والے لشکر کے خاتمے کے بعد پھر اس دشمن سے نبرد آزما ہوگا، لیکن یہاں اس کی سب تدبیریں ناکام ثابت ہو رہی تھیں۔ ولید اور امروس اس کے تعاقب میں تھے اور دونوں غبار شام اور حب سے شب بن کر جولوس کے لشکر کو دھلے ہوئے کپڑوں کی طرح نچوڑ کر اس کی تعداد کم کرنے لگے تھے۔ جولوس جب اپنے لشکر کے ساتھ ایک قلعے میں داخل ہوا تو اس کے پیچھے پیچھے ولید اور امروس بھی مار داڑ کرتے ہوئے اس قلعے میں داخل ہو گئے تھے۔ شہر کے لوگوں نے جب جولوس کو قلعے کے اندر دیکھا تو کیا مرد کیا عورتیں سب مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، اور یہ صورتحال ایک طرح سے ولید کے لیے خطرناک تھی۔ ولید نے فوراً کچھ سوچا، اپنے گھوڑے کو وہ ایک اونچی جگہ لے گیا اور اپنے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کڑکتی آواز میں کہا، اسلام کے کوہ شکن فرزندوں، غازیوں، دلیروں، کہاں ہو میرے پاسبانوں؟ آؤ دیکھو، آج رب کریم کے جلال کا دن ہے، آج دشمن کے ظلم کے تنوروں کو ٹھنڈا کر دیں۔ میرے سنگ صفت ساتھیوں، ہماری آواز ایک پوری ملت کی صدا ہے۔ سنو، آج اندلس لہو لہو ہے۔ جس طرح دشمن نے ہمیں ایک تحقیر بنا دیا تھا، آؤ اسی طرح دشمن کو آج بے عزتی کے بازار میں ذلیل و رسوا کریں۔ دشمن کی ثمر اور قوتوں کو مفلوج کر دو، ان کے قصر ستم میں شمار کر دو۔ آنے والی نسلیں تمہاری سرفروشی کے قصائد گائیں گی۔ ولید کے الفاظ نے ایسا جوش اور جذبہ پیدا کیا کہ پورا لشکر فائل وحشت کی علامت بن کر رہ گیا تھا۔ ہر طرف لا الہ اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی تھی، اور جب ولید اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر دشمن کے اندر گھس کر لڑنے لگا تو مسلمان سپاہی اپنی چمکتی تلواروں اور لچکدار نیزوں کے ساتھ موت کے گرداب اور رقص کرتے بگولوں کی طرح دشمن کو نیست و نابود کرنے لگے تھے۔ شہر کے اندر جنگ یوں بھڑک اٹھی تھی گویا انگنت آتش فشانوں کے دہانے کھول اٹھے ہوں اور جلتا کھولتا لاوا سیلاب کی صورت میں بہہ نکلا ہو۔ ہر طرف داد و رسن کی داستانیں بکھر گئی تھی۔ جولوس ماریہ کا لشکر ولید، امروس اور ناتور کے سامنے اس طرح پسنے لگا تھا جیسے چکی کے پاٹوں میں اناج پستا ہے۔ زمین خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ جولوس ماریہ کے لشکر میں شکست کے آثار پیدا ہو چکے تھے۔ مختلف کونوں سے اس کے سپاہی ادھر ادھر کھسکتے ہوئے بھاگنے لگے تھے، جبکہ مسلمانوں میں ایک نیا جذبہ ابھر رہا تھا۔
وہ بجلیوں کی بارش اور تیروں کا طوفان بن کر اس طرح حملہ آور ہو رہے تھے جیسے دم لینا ان کی عادت اور پلٹنا ان کی فطرت نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد جیولوس کے بچے کچے لشکر میں واضح طور پر ابتری اور شکست کے آثار ظاہر ہو گئے تو جیولوس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ دوسرے قلعے پر جابر بن وہب اپنا مکمل قبضہ کیے ہوئے تھا۔ جب جنگ رک گئی تو ولید نے ناتور کو اس کے لشکر کے ساتھ جابر کی مدد کے لیے دوسرے قلعے کی طرف بھیج دیا تھا۔ جنگ کے خاتمے پر ولید اور عمروس جیولوس کے قصر میں داخل ہوئے۔ ولید اسی نشست پر بیٹھ گیا جس پر بیٹھ کر جیولوس ظلم کے احکامات جاری کیا کرتا تھا۔ جیولوس اپنے سب مشیروں کے ہمراہ ولید کے سامنے قیدیوں کی حیثیت سے کھڑا تھا۔ ولید کے بائیں ہاتھ عمروس بیٹھا ہوا تھا۔ قصر کو مسلح مسلمان سپاہیوں نے چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ولید نے جیولوس کو مخاطب کر کے کہا، جیولوس، اپنے اس بشپ کو پیش کرو جس نے ایک مسلم مبلغ طلحہ بن حباب کو قتل کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ جیولوس نے اپنے اس بشپ کی طرف اشارہ کر دیا۔ بشپ بڑے تفاخر اور گھمنڈ کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ بشپ کا غرور دیکھ کر عمروس کی حالت غصے میں وحشت ناک ہو گئی تھی۔ غضبناک حالت میں وہ اٹھا اور اپنی خون آلود تلوار بے نیام کرتے ہوئے اس نے گرج کر کہا، اے بشپ، تو گستاخ اور سرکش ہے، تو اپنی جگہ پر ستون بنا کھڑا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا ہمارے امیر نے تمہیں طلب کیا ہے؟ واللہ اگر امیر یہاں نہ ہوتے تو میں تیری گستاخی اور سرکشی کے باعث تیری گردن کاٹ کر رکھ دیتا۔ یاد رکھو، ہم سرکشی کو اپنی جگہ رکھ کر اس کی عبرتناک سزا دیتے ہیں۔ اے بشپ، کیا تو نہیں جانتا ہمارے امیر ایک فاتح کی حیثیت میں جیولوس کی اسی نشست پر بیٹھے ہیں جس کی آڑ میں تم ظلم کے تنور گرم کرتے رہے ہو؟ آگے بڑھو اور جیولوس کے بالمقابل کھڑے ہو کہ ہمارے امیر تم سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں۔ بشپ آگے بڑھا اور جیولوس مارے کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ ولید نے غراتی ہوئی آواز میں کہا، تو نے کس بنا پر طلحہ بن حباب اور اس کے ساتھی نو مسلموں کو قتل کیا تھا؟ کیا تو سمجھتا تھا کہ ان کا کوئی پرسان حال، کوئی پاسبان نہیں؟ اگر تو نے ایسا سمجھا تو یہ تیری بھول اور خطا تھی۔ سن، آسمان پر خدا ان کا نگران اور زمین پر ایک پوری ملت ان کی محافظ ہے۔ ان کے قتل کا حکم جاری کرتے وقت کیا تیرے ذہن میں یہ بات نہ آئی تھی کہ اندلس کی مسلمان حکومتوں میں انگنت عیسائی رہتے ہیں اور وہاں تبلیغ کی خاطر تمہارے راہب کثیر تعداد میں جاتے ہیں؟ کیا کسی مسلمان حکمران کے ہاں آج تک کسی راہب کو قتل کیا گیا ہے؟ یقیناً تمہارا جواب نفی میں ہوگا۔ قصر میں چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر ولید نے اور زیادہ غصے کی حالت میں بشپ کو مخاطب کر کے کہا، تمہاری خاموشی اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ تم مجرم اور گناہگار ہو۔ اسی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ جہاں تمہارے حکم سے اس قصر کے فرش پر بے گناہ مسلمانوں کا خون گرا تھا۔ بشپ اس حکم پر اپنی جگہ حیران و پریشان کھڑا تھا کہ ولید نے ذو معنی انداز میں عمروس کی طرف دیکھا۔ عمروس زخمی سام کسی خوفناکی کے ساتھ کھڑا ہوا اور جلادی انداز میں اپنی تلوار بے نیام کرتے ہوئے وہ بشپ کے پاس آیا اور اپنی تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھ کر اس پر دباؤ ڈالتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے نہیں سنا میرے آقا نے تمہیں کیا حکم دیا ہے؟ بشپ تلوار کی نوک پر فوراً حرکت میں آیا اور چند قدم دائیں طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ عمروس کی تلوار فضا میں بلند ہوئی اور بشپ کو خون میں نہلاتی ہوئی اس کے جسم کو دو حصوں میں کاٹ گئی تھی۔ قصر کے اندر کھڑے جیولوس اور اس کے مشیروں پر موت کا سناٹا چھا گیا تھا۔ ولید پھر جیولوس ماریا سے مخاطب ہوا، جیولوس، میں تمہاری ساری خطائیں معاف کرتا ہوں۔ گو تم واجب القتل تھے پر تمہیں آزاد کیا جاتا ہے۔ سنو، ان دونوں قلعوں کی اپنی عیسائی رعایا کے ساتھ آج شام تک تم یہاں سے نکل جاؤ۔ شام کے بعد دونوں قلعوں کے اندر جو بھی عیسائی نظر آیا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور سنو، ان قلعوں کے چاروں طرف 30 میل کے اندر اندر تم لوگ کہیں آباد نہیں ہو سکتے۔ 30 میل کی اس پٹی میں جو بھی عیسائی رہتے ہیں انہیں کہہ دو کہ آج شام تک وہ بھی سارا علاقہ خالی کر دیں۔ ان قلعوں کے چاروں طرف 30 میل تک کا علاقہ ہماری ملکیت ہوگا۔ اب تم جاؤ اور یہاں سے کوچ کا انتظام کرو۔ جیولوس باہر نکل گیا اور پھر اس کے اشارے پر تھوڑی دیر بعد چند عیسائی جوان دونوں شہروں کے گلی کوچوں میں باغ با کر اعلان کر رہے تھے کہ عیسائی رعایا شام سے پہلے کوچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔